ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن گلگت بلتستان انتخابات نتائج کا سلسلہ آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت یقیناً جو ریزلٹس ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. وعدوں کی ہم بات کر رہے تھے, جو باتیں اس وقت ہوئی, مرزا اسلنگی صاحب کے ساتھ, علی احمد جان ہمارے ساتھ موجود ہیں, احمد جواز صاحب سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب آپ کی طرح آ جاتا ہوں, ذرا آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ کے اندر. جو بات اس میں کر رہے تھے آپ بات کرتے بہت ساری چیزوں کی, اور جس میں آپ نے کہا ایک دو چیزیں وعدے ہمارے پورے بھی ہوئے, لیکن میں پوچھنا چاہتا سر کہ فار دیٹ جس کے اوپر آپ ایک بات کریں کہ آپ ایک کنسٹیٹیوشنل پروونس کی بات کریں کہ وہ آپ نے اس کا پرومس کیا ہے فرام دا پیپل آف دا جی بی, فائنانسز اینڈ بجٹنگ کنسٹرینٹس بھی تو ہمارے پاس ہے سر. ہاؤ کین وی میٹ دیٹ تھنگ؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی آپ انوائرمنٹ اگر کریٹ کریں, رائٹ انوائرمنٹ بزنس کے لیے, انڈسٹری کے لیے, ریگولیشنز کو بہتر کریں, تو حکومت کا کام اتنا ہی ہونا چاہیے. باقی تو یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ جو بھی کسی ملک, کنٹری کی, کسی ریجن کی, کسی علاقے کی ڈیولپمنٹ, اس میں حکومت کا کام ہے انفراسٹرکچر, روڈ پرووائڈ کرنا اور انوائرمنٹ کریٹ کرنا. ریگولیشنز میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان, اور میں آئی ٹیک دس اپرچونٹی ٹوڈے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لیے جو ہے یہ بھی آپ ہمیں اپنے اہداف میں شامل کرنا چاہیے کہ جس طرح سے پاکستان میں تمام موبائل آپریٹرز کام کر رہے ہیں, گلگت بلتستان میں بھی اس طرح سے کام اوپن کر دینا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ اس وقت یہ جو چیز ہے نا, یہ سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ آپ کا ایک دن رات کا ساتھ ہے. آپ کے بچے, آپ کی یوتھ, آپ کا بزنس مین, آپ کی عورتیں, آپ کے مرد, سب جو ہیں ہر روز ہر لمحہ جو ہے یہ ایک چیز ہے کہ جس کی فیسلٹی ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے. احمد جواز صاحب ایک اور چیز بھی ہے, دامر بھاشا ڈیم بھی یہیں پر موجود ہے اور اس کا بڑا ہوا آج لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں ویسے دامر بھاشا ڈیم کا, اور یہ سننا بھی لوگ چاہیں گے کہ یقیناً کہ واٹ یور گورنمنٹ از ڈوئنگ اباؤٹ اٹ فالو اپ, یعنی کہ ایک بڑا بالکل اس پہ بڑے زبردست طریقے سے کام ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی یہ جو روڈ ہے کے ایچ والا جو ہے, جو کہ سال کے 12 مہینے کھلا رہتا ہے, لیکن اس ڈیم کی کنسٹرکشن کی وجہ سے وہاں پہ روڈز کی حالت اچھی نہیں ہے, اور وہ اسی لیے بنا بھی نہیں رہے کیونکہ جب یہ ڈیم بن جائے گا تو روڈز تو اس کے اوپر سے گزریں گی نا, تو اس پہ تو بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. بڑی ہمارے بھائی جو ہیں وہ آپ زیادہ بہتر شاید اس کی پروگرس کے بارے میں بتا سکتے ہیں, لیکن ڈیمز کے اوپر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جو بھی اس کا شیڈول ہے, اس کا روڈ میپ ہے, اس کے تحت ہوگا. اور یہ بھی ایک دیکھیں گلگت بلتستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس علاقے کی ترقی کے لیے پورے پاکستان میں اس کا امپیکٹ آئے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان کے لیے, ٹورزم کے لیے, روڈ انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے, جس دن یہ اپارچونٹیز بڑی پیدا ہو جائے گی. اسلام آباد سے آپ سوچیں اگر آپ 8-10 گھنٹے میں اگر آپ ہنزا پہنچ جائیں یا گلگت بلتستان پہنچ جائیں تو آپ خود سوچیں کہ ٹورزم ٹریول ٹائم بڑا کم ہو جائے گا اور ٹورزم بھی ہو جائے گی. علی احمد جان صاحب یہ جو بات اس وقت احمد جواز صاحب نے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں, ذرا کنسٹیٹوئنسیز کے حوالے سے لے لیتے ہیں. اس میں گلگت 1 ہے جی, گلگت 2 ہے, گلگت 3 کا تو الیکشن پوسٹ پون ہو گیا ہے, پھر اس کے بعد نگر ہے, نگر 2 ہے, ہنزا ہے, اسکردو ہے. تو ذرا یہاں کے ڈائنامکس کے بارے میں بتائیے گا ذرا سا کہ یہ کس طریقے کی یہاں کی پالیٹکس ہے. ہر حلقے کی اپنی پالیٹکس ہے, ہر حلقے کی اپنی ڈائنامکس ہے. ہم بات کر لیتے ہیں, چلیں ذرا جی بی ایل اے 2 کی بات کر لیتے ہیں, جہاں پہ حافظ حفیظ الرحمان جو کہ فارمر سی ایم ہے, اور جو تیسری مرتبہ 2 کینڈیڈیٹ جمیل احمد پی 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 کے اور حافظ حفیظ اللہ جو ہے یہ تیسری مرتبہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. حافظ صاحب کا بڑا بھائی جو ہے وہ پولیٹیشین تھے, یہ ان کی شہادت کے بعد یہ ان کی انٹری ہوئی ہے, تو یہ ان کا پرانا حلقہ ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہمارے مقابل ہمیشہ پیپلز پارٹی رہی ہے. تو جمیل احمد صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, یہاں سے فتح اللہ ہیں پی ٹی آئی کے. بالکل فتح اللہ صاحب تو وہ ہیں نئے آئے ہیں, تو وہ بھی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک, تو اب یہاں پہ اس کے ڈائنامکس مختلف ہے اس حلقے میں. جو ہے ایک تو گلگت سٹی کا آدھا اس میں آتا ہے, پھر ریفرس کا ایک پورا علاقہ اس میں آتا ہے, تو وہ ہر ایک کا اپنا ایک ووٹ بینک موجود ہے. ٹھیک ہے, میں ہم سے بات کرتے ہیں ذرا سا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر نصر اللہ ملک صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ کہ آپ کا نصر اللہ ملک صاحب. یہ فرمائیے گا سر ذرا کہ
آج جو انتخابات ہوئے ہیں، پولنگ ہوئی ہے، کچھ لوگوں کی شکایات بھی ہمیں موصول ہوئی ہیں، آپ کا تجزیہ اور آپ نے ان الیکشنز کو کس طریقے سے دیکھا، یہ ہم آپ کی زبانی جاننا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ سوال میں ان سے ہی لیتا ہوں۔ میں علی جان صاحب، آپ اپنی بات کر رہے تھے، ذرا سا اسی چیز کو ذرا کنٹینیو کیجیے گا، دین بریک لے لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے بتایا کہ 3 میں تو جعفر شاہ صاحب تھے، ان کے ان کا انتقال ہو گیا، پھر نگر کے حلقے، نگر 1 ہے، نگر 2، اس میں سے ایک پہ امجد پھر وہاں سے بھی کینڈیڈیٹ، وہاں پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ ڈسکوالیفائی ہوا، تو امجد کی دوسری سیٹ وہاں پہ ہے، وہاں سے بھی وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پھر حمزہ ہے، حمزہ کے بڑی یونیک پوزیشن ہے۔ تو اچھا، وہ کس طریقے سے یونیکنس کیا ہے حمزہ کی؟ کہ ایک مشہور جو واقعہ ہے بابا جان والا، وہ وہاں ویسے حمزہ کے بارے میں تو اسے ہیونز آن ارتھ بھی کہا اس کو جاتا ہے، اور وہ جس طریقے سے ٹورسٹیکلی ہے، لیکن پولیٹیکلی اتنا ہی اس کے ٹریجڈیز بھی ہیں کہ گزشتہ 5 سال کے دوران پورا حمزہ جو ہے ریپریزنٹیشن لیس رہا۔ اچھا، ہاں، پورا 5 سال۔ چلے جی، مجھے بتایا جا رہا ہے کنیکٹیوٹی ہماری ہوگی، میں سر اسی چیز کے اوپر آتا ہوں، ذرا سا بڑی دلچسپ آپ بات کریں، لیکن ذرا اس اوور الیکشنز کا اوور ویو اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر نصر اللہ ملک صاحب ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے اس پورے الیکشنز کو کس طریقے سے دیکھا، اور خاص طور کے اوپر آج ہم نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی شکایات بھی رہی ہیں، خاص طور کے اوپر جو پولنگ پروسیس کا سلو رہنا، اور اس کے اوپر جو احسن اقبال صاحب اور باقی پی ایم ایل این کی طرف سے بھی رہا کہ اس کے اندر ریگنگ کے حوالے سے بھی چیزیں، الزامات عائد کرتے رہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ایز اے صحافی، ایز این اینالسٹ ان الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ آج جیسا کہ وہاں موسم کی صورتحال ہے، یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے الیکشن جو ہے خاص طور پہ اس کی پروسیس سلو ہونے کی۔ پھر دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں آلریڈی آپ کے یہ بھی علم ہے کہ وہاں بھی الیکشن پروسیس سلو ہوتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں کے جو نگران چیف منسٹر ہے ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی شکایات ابھی تک کوئی موصول نہیں ہوئی ہیں، اکا دکا شکایات ہیں، لیکن بنیادی جو زیادہ شکایات رہی ہیں پہلے بھی، جس کا اظہار اپوزیشن کی جماعتیں کرتی رہی ہیں، وہ حکومتی وزراء کی وہاں پہ موجودگی اور حکومتی وزراء کی طرف سے مختلف منصوبوں کے اعلان کرنا اور ان کے لیے فنڈز مہیا کرنے کے اعلانات کرنا، اس پورے الیکشن پروسیس پہ اس پہ زیادہ اعتراض اٹھے ہیں، اور جس کا وہاں کی گلگت بلتستان کی عدالت نے بھی جس پہ ایک حکم دیا، جس پہ بعد میں عمل درآمد بھی نہ ہوا، تو یہ بنیادی میرے خیال میں اس الیکشن منورنگ کے اوپر تو لوگوں کو بہت سے اعتراض ہیں، لیکن اگر آج الیکشن پروسیس کی بات کی جائے تو ایسے کوئی شدید قسم کے اعتراضات ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ ایک اچھی بات ہے کہ وہ الیکشن جو ہوئے، اور گلگت بلتستان کا اگر بات کی جائے، وہاں پولیٹیکل شعور کافی زیادہ ہے لوگوں میں، اور جس طریقے سے جلسوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ عوام کی بڑی بھرپور شرکت رہی، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو، پیپلز پارٹی کی ہوں، پی ایم ایل این کی ہوں، ایک اچھا پروسیس اپنی تکمیل کو پہنچا، اگرچہ گلگت بلتستان ایک بڑا اس وقت جو ہے وہ جیسے کہ ملک دشمن عناصر ہیں ان کے بھی ٹارگٹ پہ ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان حالات میں بھی وہاں الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن پروسیس مکمل ہوا ہے، جمہوری سسٹم آگے بڑھا ہے، تو ایک خوش آئند بات ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے، اور جہاں پہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ایک اچھے طریقے سے الیکشن پروسیس ہوا۔ سلو ہونے کے حوالے سے مزید کچھ اقدامات کیے جا سکتے تھے، لیکن ہمارے آپ کو پتہ ہے اس قسم کے الزامات اکثر سیاست میں لگتے رہتے ہیں۔ مزید بہتری کی گنجائش ہے، الیکشن ریفارمز پورے ملک کے اندر ہونی چاہیے تاکہ کوئی اعتراض بھی نہ اٹھا سکے اور الیکشن کی شفافیت اور بہتر ہو سکے۔ ملک صاحب، بہت سارے جس طرح سے ہم نے کہا کہ بیگ فل آف پرومسز، بہت سارے وعدے جو کیے گئے اور آپ نے ابھی اس کا تذکرہ بھی کیا گیا، تو جب وہ وعدے پورے کر لیے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہاں پہ جو کیمپیننگ کی ہے پی ٹی آئی نے، اس میں وعدے بہت سارے کیے اور فائنانسز کے اوپر، اور یہی وہ بات ابھی بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آلریڈی جب پی ٹی آئی نے 2018 الیکشنز کے اوپر بہت سارے وعدے کیے تھے، اور 2023 سے پہلے یقیناً ہر حال میں ان کو وہ وعدے مکمل بھی کرنے ہوں گے اگر وہ آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ جی بی میں جو وعدے کیے ہیں وہ کس طرح سے ممکن ہو سکتے ہیں کہ انہیں پورا کرنے کے لیے فائنانسز کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو، جو بڑا چیلنج ہے اس میں، جہاں ان کی اپنی گورننس ایک بڑا چیلنج ہے، وہاں ملک کی اکانومی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کا اپنا ایک موقف ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کووڈ 19 آ گیا جس کی وجہ سے
रेवेन्यू में भी कमी हुई है, टैक्स कलेक्शन कम होने की एक बुनियादी वजह उसे करार दिया जा रहा है। फिर पीटीआई एक मौक़िफ़ ये भी अपनाया हुआ है कि माजी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क की इकानमी को धचका लगा है, लेकिन बहरहाल पीटीआई को बड़ी जुम्मे से करार नहीं दिया जा सकता। रेवेन्यू में एक बड़ी चेंजेस लाने का जो वादा किया गया था उस पर पूरा नहीं किया जा सका। एफबीआर की रिफॉर्म्स की बात की गई थी, रिफॉर्म्स ना हो सकी। वो जो पुराना एक सिस्टम चलता आ रहा है एफबीआर के अंदर, वही सिस्टम है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, गवर्नेंस की हालत तो ये है कि जो बिजली चोरी है वो बढ़ गई, गैस चोरी है वो बढ़ गई, तो मुल्क का जो इकानमी का एक क्राइसिस है वो और मजीद बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उनकी अपनी सियासत है, वो ये समझती है कि एग्रेशन की सियासत और पकड़ लो और अंदर कर दो और सबको लटका दो, इस किस्म की सियासत से शायद उनका एक सोशल मीडिया पे बैठा हुआ वोटर जो है, सपोर्टर है, वो मुतासर ज़रूर होता है, लेकिन जो पैसा होता है ना वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल होता है। जहाँ कियास हो, जहाँ सियासी बहरान हो, जहाँ अपोजिशन हुकूमत दस्तो गिरबान हो, वहाँ इकानमी नहीं चलती कभी भी। हुकूमत जो होती है तो हमेशा माहौल को ठंडा रखने की कोशिश करती है कि माहौल को ठंडा रखा जाए, अपोजिशन की बात सुनी जाए, अपोजिशन खामखा अगर डिमांड्स भी कर रही हो तो उनको भी एंगेज किया जाए, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है मुल्क की गवर्नेंस के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन यहाँ आप देखते हैं सारे दिन वफाकी वज़रा हुकूमत में बैठ के अपोजिशन की ऐसी तैसी करते हैं, अपोजिशन में बैठी जमातें हुकूमत की ऐसी तैसी करते हैं। तो इस सियासी बहरान के अंदर और इस पैनिक की कैफियत के अंदर मैं नहीं समझता कि मुल्क की इकानमी जो है वो अभी इस सूरत हाल में बेहतर हो सकती है। जब इकानमी बेहतर नहीं होगी तो ये जितने वादे वईद किए गए हैं ये मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। ठीक। आप लाहौर की मिसाल ले लें, लाहौर में एक रिवर सिटी जो है रावी के किनारे आबाद करने की बातें की गई हैं, वो इतना बड़ा मनसूबा अनाउंस कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल में शायद उस मनसूबे की तख्ती लगाना ही बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। तो ये जो पुराने वादे वो पूरे करना दूर की बात है, जो मजीद नए वादे किए जा रहे हैं शायद उनकी तकमील ना हो सके। ठीक है, वादों की एक लंबी फहरिस्त है। वैसे वो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि नहीं अगले जो 2 साल हैं, 2.5 साल हैं, कारकर्दगी के साल है। मलिक साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी हमने बात की थी, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इस पर भी जरा बात करेंगे और आपका इसमें तज्जिया और राय लेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से दोबारा से बात छिड़ी है, दोबारा से इस चीज के ऊपर है, कौन आगे बढ़ के इस चीज को करेगा। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। न्यू टेलीविजन की खुसूसी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ट्रांसमिशन है और नताइज, मुकम्मल नताइज का सिलसिला भी आ रहा है और बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कि कामयाब भी होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अली अहमद जान साहब, कुछ मुकम्मल नताइज आए जरा उनके ऊपर बताइएगा जरा, और कुछ जो उम्मीदवार जो जीते हैं जरा उनके बारे में छोटा कमेंट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, एक तो आया है गांचे से इंजीनियर इस्माइल का, तो इसकी समझे पक्की ही सीट है, कभी नहीं हारा था। लास्ट टाइम जो लास्ट इलेक्शन था उसमें ये हार गया और ये अदालत से जीत के आखिरी इजलास अटेंड कर सका था। तो और वो अपनी सीट पिछली दफा भी उसने विन की थी, लेकिन वो चूंकि दूसरे आदमी को डिक्लेयर किया था तो अदालत से आ गया। ठीक। और एक आ गया खरमंग से अमजद जैदी का, ये असद जैदी साहब, उनको भी शहीद कर दिया गया, तो ये उनकी भी आबाई सीट है और वो अभी पीटीआई से गालिबन इलेक्शन लड़ रहे थे। वो भी तो एक पीपल्स पार्टी के पास अभी आ गई है, एक पीटीआई के पास आ गई है। ये इनकी परमानेंट सीटें हैं। इस्माइल तो खैर हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ ही रहे, बाकी जो है जैदी साहब जमातें बदलते रहते हैं। अच्छा जी, ये ब्रेकिंग रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। सैयद अमजद जैदी साहब हैं, ये 5872 जो वोट हैं ये लेकर कामयाब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये उम्मीदवार हैं और इस वक्त ये ब्रेकिंग रिजल्ट हमारे पास है। ये सैयद अमजद जैदी साहब हैं, 5872 वोट्स इनको मिले हैं और इस वक्त जो हम वोट देख रहे हैं इस वक्त ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो इस वक्त हमारे खरमंग से ये आ गया है और गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने मौजूद है। सैयद अमजद जैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 5872 वोट इन्होंने लिए हैं। और जो हम बात कर रहे थे इस वक्त अली अहमद जान साहब हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जिस तरीके के जो रिजल्ट और जो टर्नआउट है और जो वोटर्स की तादाद है उसके मुताबिक जो 5000 6000 के दरमियान के जो वोट्स होते हैं यही कंक्लूडिंग रिजल्ट होता है और इसी के दरमियान जो वोट्स आते हैं उसी में ही उम्मीदवार की जीत का पता चल जाता है कि अब ये फाइनल और कंक्लूडिंग जो रिजल्ट से आ गए। तो अहमद जवाद साहब मुबारकबाद जी, आपकी भी एक आगे, एक पीपल्स पार्टी की भी आगे। ओवरऑल सर आपके ऊपर वैसे बर्डन बढ़ जाएगा अगर आपने जो वादे जितनी भी चीजें की, बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर जो फेडरल के अंदर गवर्नमेंट है और अगर वही वहां पे आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर मैनी फोल्ड इजाफा हो जाता है। सो आर यू रेडी, आप तैयार हैं इस चीज के लिए? बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए भी। फरीद रईस साहब, अगर इमरान खान का आप देखें जो इंटरेस्ट है वो नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमेशा ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख़ुद
وہ ٹریول کرتے رہے ہیں, وہ ان علاقوں کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, ان علاقوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور یہ ان کے لیے ایک خواب کی طرح ہے کہ ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ان کو ٹورزم کے لیے ڈیولپ کرنا ہے. اور اب ظاہر ہے کہ اس میں سی پیک بھی شامل ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو ریڈینیس والی بات ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو اب کرنے والی بات ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان علاقوں کی ترقی کے لیے, اور سی پیک جو ہے وہ obviously ایک اپرچونٹی ہمارے لیے بنا کے ایک انفراسٹرکچر جو کہ شاید پاکستان کے لیے کرنا جو ہے اس کے لیے شاید کتنے سال اور چاہیے ہوتے. لیکن ایک سوال, ایک اپارچونٹی لیتے ہیں ایک سوال پوچھنے کے لیے آپ سے تھوڑا سا, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ خان صاحب اس وقت اپوزیشن کو جو رگڑا دینے میں جتنی اپنی انرجی سرو کر رہے ہیں, تو وہ بچے گی کچھ انرجی جو وہ اس طرف توجہ دیں گے؟ ابھی تو ساری انرجی اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا, لے آؤں گا, بند کر دوں گا, اندر ڈال دوں گا, اسی پہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں. فرید, خان صاحب کی انرجی کو تو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ اگر دیکھیں اتنے معاملات اور ان کے کاندھوں پہ اتنا برڈن ہے جی, ان کی انرجی جو ہے بہتر نہ ہو کہ اس چیز پہ توجہ ہٹا کے ذرا سا ملکی ترقی اور تعمیر وہ ہے. دیکھیں نا, اگر آپ ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اب دیکھیں آج کل کی صورتحال کو صرف اگر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 2-3 مہینے میں آپ $170 سے $158 پہ آ گئے. وہ بات ٹھیک ہے, کیا یہ اکنامک انڈیکیٹر نہیں ہے؟ کیا بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہم؟ اس لیے کیا ہے, عوام بہت گھبرا رہی ہے, بلیو می عوام. میں جا رہا ہوں فیلڈ کے اندر جا رہا ہوں, میں خود لوگوں سے بات کر رہا ہوں, یعنی ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہ کہہ رہے جی کر کیا رہے, جس طرح سے ابھی ملک صاحب نے کہا جی بجلی چوری میں اضافہ ہو گیا, گیس چوری میں اضافہ ہو گیا, عوام کا سر بجٹ نیچے ہو گیا. یعنی ٹھیک ہے ڈالر ایک انڈیکیٹر ہو سکتا ہے وہ, لیکن میرا پرسپشن ہے کہ ابھی پچھلے دنوں خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا, انہوں نے کہا جی ایک چیز ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے بڑی بہتر جا رہی ہے, معیشت ہماری جو ہے صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے. سر میرے نزدیک عوام کی جو معیشت ہے نا, وہ معیشت ہے ان کی سستی بجلی, گیس, روٹی, ان کی نوکری, ان کی اشیاء ضروریہ میں کمی, قیمتوں میں کمی اور مہنگائی میں کمی. جس کے لیے یہ کم ہو گیا اس کے لیے سر اس کی معیشت خود بخود ٹھیک ہو گئی. تو بہتر نہ ہو کہ خان صاحب اس طرح ذرا توجہ دیں. بالکل توجہ ان کی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ایک ٹارگٹ ہے اب نیکسٹ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے, حکومت کے لیے اور عمران خان کے لیے, کہ اب ہم نے مہنگائی کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ فوکس جو کہ کیا بھی ہوا ہے, اور آپ کو چند مہینوں میں اس کا فرق نظر آئے گا. اس دفعہ شوگر کے حوالے سے آلریڈی وہی اسٹریٹجی اختیار کی گئی ہے تاکہ پچھلے سال کی غلطیاں نہ ہوں, اس کی کرشنگ کا آغاز ہو گیا ہوا ہے. اس دفعہ سپلائی چین مینجمنٹ جتنی ہے اس کے اوپر پورا ورک آؤٹ کر لیا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو سیزن اب آپ آنورڈز دیکھیں گے, چاہے وہ چینی کے حوالے سے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں 2021 مہنگائی میں کمی کا سال, میں اس کو پورا مجھے یقین ہے. اور اس لیے بھی کہ جو اکنامک انڈیکیٹر لائک ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا, ایک فاؤنڈیشن اگر لے ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ پھر کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ملک صاحب, احمد جواد صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو نیکسٹ جو فوکس ہے وزیر اعظم صاحب کا وہ مہنگائی میں کنٹرول کا, اور 2021 جو ہے اس میں مہنگائی بہت حد تک کم ہو جائے گی, عوام کو ریلیف ملے گا. اللہ کرے, میں دعا کر سکتا ہوں, دوا تو نظر نہیں آتی ہے. بڑی ٹھنڈی آ رہی ہے سر. جب بھی میرے خیال میں کیبنٹ میں اس قسم کے ڈیسیژنز ہوئے ہیں, اب احمد جواد صاحب سے میں کیا کہوں کہ جب بھی یہ کیبنٹ کے ڈیسیژنز ہوئے ہیں اس کے بعد کے اعداد و شمار سامنے رکھ لیں. حضور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پرابلم کیا ہے, یہ جب تک اس مرض کا ادراک نہیں کرتی پاکستان تحریک انصاف کے واقعی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, صوبوں میں آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, آپ کے ڈپٹی کمشنرز دفاتر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں, آپ کے جو سٹاکسٹ ہیں وہ آپ کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں, تو اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس بات کا ادراک ہی نہیں کرتے, آپ سمجھتے ہیں بڑی اچھی گورننس ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے پولیس کی کارکردگی دیکھ لیں, خان صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا پولیس ریفارمز ہوں گی, ذرا وہ ریفارمز مجھے بتا ہی دیں کہ کوئی ایک ریفارمز کا کوئی تذکرہ بھی دوبارہ کبھی کیا گیا ہو. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا جتنے پبلک ٹوائلٹس ہیں ان کی تصویریں بنا کے مجھے بھیجیں. وہ تصویریں کس سرد خانے میں جمع ہو گئی ہیں جی؟ جب آپ کی ترجیحات ٹوائلٹس کی تصویریں منگوانا ہوگی, جب آپ کی ترجیحات ٹائیگر فورس آپ نے بنائی, پھر آپ نے کہا جی وہ جگہ جگہ جائے گی, وہ ٹائیگر فورس کہاں چلے گی؟ وہ بیچارے جن کو چھوٹے موٹے کارڈ دیے گئے ہیں وہ اپنے آپ کو ایس ایچ او بنائے پھرتے تھے, وہ غریب جلسے میں بھی داخل نہیں ہو سکے حافظ آباد کے اندر. جب آپ کی پالیسیاں کسی کنکریٹ کسی پالیسی کے مطابق نہیں ہیں تو آپ یہی کریں گے, آپ پھر نعرے لگائیں گے, آپ لوگوں کو کہیں گے جی بس گھر بنا دیں گے, آپ 1 کروڑ گھر دے دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اب مجھے بتائیے جو اس وقت لوگوں کی, صرف آپ جا کے چیک کر لیجیے گا ہر پرائیویٹ سیکٹر میں کہ کتنے لوگ نکالے جا رہے ہیں نوکریوں سے, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کتنے لوگ جو ہیں اس وقت جاب لیس ہوئے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر کتنے لوگ بیچارے جو گھروں کے جو اپنے گھر کی روزمرہ کی اشیاء پوری نہیں کر پاتے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا.
آپ تصور کیجئے گا چینی جس کے بارے میں کہا کہ وہ کمیٹی بن گئی، یہ ہوگا، کیا چینی کی پرائس کنٹرول میں آ سکی ہے؟ باقی چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی ادویات سے لے کے کہیں سے کہیں آپ بات کر لیں. میرے خیال میں نوٹس لینے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، گورننس بہتر کرنی پڑے گی. گورننس کم از کم، ابھی میں ایک بات آپ سے شیئر کروں، پنجاب کے کچھ لوگوں نے جا کے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ حضور یہ بیوروکریسی ہمارے تو بات ہی نہیں سنتی. اس وقت آپ کے صوبائی وزراء کی حالت یہ ہے کہ سیکٹری ان کی بھیجی ہوئی فائل کے اوپر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی آپ کی گورننس کی حالت یہ ہے. جب آپ اس گورننس کی اس صورتحال سے گزریں گے، اپنے صوبائی وزراء سے بلا کے پوچھ لیجئے، اپنے اراکین اسمبلی سے پوچھ لیجئے کہ وہ اپنے حلقوں میں جانے سے کتراتے کیوں ہیں. لیکن آپ اگر آنکھیں بند کر لیں گے، اگر آپ سننا نہ چاہیں گے، سمجھنا نہ چاہیں گے، تو پھر اس کا کوئی علاج تو ہے نہیں. اللہ کرے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے، جو وعدے کیے گئے وہ بھی پورے ہو جائیں، لیکن بظاہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ملک صاحب یہ اگر جو ریزلٹس ہمارے پاس ہیں، اور گو کہ اب یہ انآفیشل چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ لیڈ پی ٹی آئی لے جاتی ہے اگر یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر، تو جتنے بھی انڈیکیٹر جو آپ نے ڈسکس کیے ہیں اور جو خاص طور پہ عوام میں جو بے چینی پائی جاتی ہے، جی بی کے اندر اگر لیڈ ملتی ہے پی ٹی آئی کو، تو پھر یہاں پر اور جی بی کس طریقے سے کمپیرزن کریں گے کہ پی ٹی یہ آئی انڈیکیٹر بھی آپ نے بتا دیا نا، یہ انڈیکیٹر بھی آپ نے بتا دیا امجد زیادی صاحب کیوں جیتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو، یہ انڈیکیٹر آپ نے بتا دیا نا کہ امجد زیادی صاحب کیوں جیتے ہیں، پہلے کس پارٹی سے جیتے تھے، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، اب وہ جس پارٹی میں تشریف لے گئے پی ٹی آئی کو جیت کے وہ سیٹ دے دیں گے. یہ انڈیکیٹر اس طریقے سے نہیں ہوتے کہ آپ وہاں سے 7 سیٹیں جیت جائیں گے یا 10 سیٹیں جیت جائیں گے، آپ کہیں گے جی کہ بالکل ہمارے جو بیانیہ ہے اس کو وہاں پذیرائی ملی ہے. اگر یہ انڈیکیٹر ہوتے تو جا کے وہاں پہ آپ کے جا کے وزراء جا کے وہاں اعلان کر رہے ہوتے، وہ آپ کو کیا ضرورت تھی جا کے اعلانات کرنے کی. وہاں اگر یہ انڈیکیٹر ہوتے تو آپ نے یہ الیکشن رولز کی خلاف ورزی کی حکومت کو وہاں بھیج کے. جب آپ پورے ملک کے اندر اعتراض کیا کرتے تھے جی کہ پرائم منسٹر کیوں جا کے فیصلے جا رہے ہیں جلسوں میں، ضمنی انتخابات کے اندر آپ اعتراض کیا کرتے تھے، صوبائی وزراء کیوں گئے ہیں، الیکشن کمیشن کو روک دیا کرتا تھا. آج بھی میں نے وہاں کے نگران وزیر اعلیٰ کی بات سنی ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ وزراء یہاں کے آ کے الیکشن کمپین کرتے. یعنی آپ نے پھر یہ کیوں کیا؟ اگر آپ کے واقعی پاپولیرٹی اتنی بڑھ رہی تھی. پھر دوسری بات یہ، جن لوگوں کو وہاں سے لوٹا بنا کے دوسری پارٹی سے آپ اپنے پاس لے کے آپ نہ لے کے آتے، اپنے بیانیے کی بنا پر آپ جیت جاتے. یہ سیٹیں جیتنا کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیوں کے ساتھ یہ مسئلہ، میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا، بہت سی جگہوں پہ پی ایم ایل این اگر جیتے گی یا بہت سی جگہوں پہ پیپلز پارٹی جیتتی ہے، ایون ملک کے اندر پاکستان کے اندر قومی انتخابات میں لوگ جیتے ہیں، تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اتنی طاقتور نہیں ہیں. بہت سے ایسے حلقے ہیں، پی ٹی آئی کی پوری لسٹ نکال کے دیکھ لیجیے گا. ابھی پی ٹی آئی کی جو حکومت اس وقت بنی ہے، جس پہ اگرچہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جیتے نہیں ہیں، جتوائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لسٹ میں دیکھ لیں خسرو بختیار صاحب پی ٹی آئی سے جیتے ہیں. پہلے بی ایم ایل این کے وزیر ہوا کرتے تھے، اب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں پرانی حکومت نے ملک تباہ کر دیا، اب یہاں وزیر بن گئے ہیں. اعظم سواتی صاحب پہلے کہاں ہوتے تھے. یعنی ایک لمبی لسٹ ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی بیانیے کی جیت ہے. یہ اس دن کہا جائے گا جس دن پولیٹیکل پارٹیز کا ووٹ بینک اتنا ہوگا کہ وہ اپنے دیے ہوئے ٹکٹ کی بنا پہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوا سکیں گے. رائٹ، ٹھیک ہے. احمد جان سے شارٹ کمنٹ اوور اٹ سر. جس سے ملک صاحب نے بات کی کہ اس وقت عمران خان صاحب اس پہ کمنٹ کرتے تھے سر کہ وزیر اعظم کیوں جا رہے ہیں، وزراء کیوں جا رہے ہیں. آج جی بی کے اندر یہ پریکٹس کیوں اپنائی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں، جب بھی آپ ایک الیکشن کمپین ہوتی ہے، ہر پارٹی نے اپنا پورا زور لگانا ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی اپنا پورا زور لگایا ہے. لیکن جو کل غلط تھا وہ آج ٹھیک کیسے ہو گیا؟ میں دیکھیں اس پہ میں اب کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا جج ہے. الیکشن کمیشن چاہے تو پابندی لگا سکتا ہے. 100 سے زائد نوٹسز ویسے گئے، اور دیکھیں اگر وہ نوٹسز وائلیشنز ہوئی، یعنی 100 سے زائد وائلیشنز یہ وہ ہیں جو کہ رپورٹڈ ہے. جو جی ہاں، دیکھیں اب یہ بات یہ ہے کہ یہ شکایات جو ہیں تقریباً ہر الیکشنز میں، یہ 2013 میں بھی تھیں، 18 میں بھی تھیں، جی بی کے پہلے الیکشنز میں بھی تھیں، آج بھی اس کے حوالے سے شکایات ہیں. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر گلگت بلتستان میں آج الیکشن جیت رہی ہے تو اس کو آپ اس لیے ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے کچھ منسٹرز نے جا کے کمپین میں حصہ لیا. دیکھیں لیکن آپ یہ جیت کو بیانیے کی جیت سمجھیں گے؟ یقیناً دیکھیں، اگر آپ گلگت بلتستان میں اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے کمپین کی ہے، بلاول بھٹو نے، جبکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ نہیں پہنچی تھی اس کی لیڈرشپ رائٹ فرام دا ڈے ون. اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ اس کو لیا ہے، اور انہوں نے جس طرح سے کمپین کی، پھر اس کے بعد مریم نواز نے وہاں پہ جس طرح سے کمپین کی، آئی تھنک یہ بڑی ان یوزل، بڑی ان پریسیڈنٹ الیکشن بیٹل ہے جو ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھی ہے. لیکن جو کینڈیڈیٹ پہلے کسی اور پارٹی میں تھا اور اگر آج وہ جیت کر آپ کی پارٹی میں آ جاتا ہے تو پھر یہ بیانیے کی جیت تو نہ، یہ تو الیکٹیبل کی جیت. اور چونکہ وفاق کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ اس پارٹی کے ساتھ جائے جو پارٹی وفاق کے اندر ہے. فرید، جب تک اگر ہم اپنے پورے نظام
کو تبدیل نہیں کرتے تو الیکٹیبلز کی اہمیت ہے، اور جس پارٹی نے بھی اپنی حکومت بنانی ہے اس کو الیکٹیبلز کو بھی لینا ہوگا اور اس کو الائنسز بھی بنانے پڑیں گے. یہ آپ نے جو نظام اس ملک کا بنایا ہوا اور ہے، یہ ریفارمز ہمیں ہی کرنے پڑیں گے، یہ ہمیں ہی کرنے پڑیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ باہر اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر زحمت کے اندر ایک کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتا ہے علی صاحب ایک آپ صرف ایک جملہ میں کہوں بس، وہ آپ نے کہا 100 نوٹس دیے ہیں، تو یہاں پہ اپنے عوان صاحب بھی ہیں، کیا نام ہے آپ؟ احمد جواد صاحب. نہیں عوان صاحب جو وزیر قانون رہے ہیں پہلے، جس نے بابر عوان صاحب. بابر عوان صاحب، جس نے کہا تھا نوٹس مل گیا ہے. تو اچھا چلیں، یعنی اب آپ آگے، اب آپ ٹھیک ہے. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں سر مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصی ٹرانسمیشن گلگت بلتستان کے حوالے سے انتخابی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور تیزی کے ساتھ اس وقت نتیجے آ رہے ہیں. علی احمد جان صاحب، آپ اس وقت جو نتیجے آ رہے ہیں، کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ذرا میں آپ سے اس کا پورا ایک تجزیہ لے لیتا ہوں، شارٹ اوور آل اگر آپ اس کو. سر نصر اللہ ملک صاحب نے صحیح کہا کہ یہ تو الیکٹیبلز کی سیٹیں ہیں کچھ. اگر دیکھا جائے تو جو اسماعیل کا بھی میں نے بتایا، امجد کا بھی بتایا، ابھی شگر سے عمران ندیم آگے ہیں، یہ بھی پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو راجہ اعظم ہیں، یہ پچھلی دفعہ ایم کیو ایم سے بھی آئے تھے، اور یہ مختلف جماعتیں بدلتے رہتے ہیں. اور تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعتیں بدلنے کا سلسلہ یہاں پہ جو ہے یہ ہے جب سے انتخابات ہو رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات سر یہ پورے پاکستان میں ہے نا، پورے پاکستان کی ہر کانسٹیٹوئنسی میں ایک چودھری ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہے، کوئی سیاسی یا مذہبی رہنما ہے، یا کوئی بھی ہے، ایک آدمی ہے، وہ الیکٹیبل کہلاتا ہے. اور ساؤتھ پنجاب میں زیادہ ہیں، یہ سندھ میں ہے، یہ بلوچستان میں ہے. تو یہی جماعت نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ہر وہ جماعت ہوتی ہے جو اقتدار میں ہو. اور یہ الیکٹیبلز مجبوری ہے کسی جماعت کی؟ سر یہ سب جماعتوں کی، جس نے حکومت کرنا ہے اس کی مجبوری ہے. جس طرح سے آپ کو صاحب نے کہا کہ آپ کو ملانا پڑے گا حکومت بنانے کے لیے، حکومت بناتے ہیں یہ وہی ہے نا، جب تک آپ اس میں نظام میں یعنی نظام کے اس کے اوپر. نصر اللہ ولی صاحب، الیکٹیبلز کی شمولیت ناگزیر ہے. آپ نے خسرو بختیار صاحب کی مثال دی، آپ نے اعظم سواتی کی مثال دی، اور ایسی دیگر کتنی مثالیں موجود ہیں جو اس طرح کی ہیں. اور وہ ایسے کتنے ہمارے وزراء، معاونین، جو مشیران ہیں، وہ کتنے ایسے ہیں، وہ آپ فنگر ٹپس ہم بہت آسانی کے ساتھ گن سکتے ہیں کہ وہ ناگزیر بن جاتے ہیں کسی بھی حکومت کے لیے. اور جس طرح سے خان صاحب کہتے تھے ماضی کے اندر، ماضی کی حکومت کو جو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن ان کی بھی وہ مجبوری بن گئی وہی ریت اور روایات اپنانے کے لیے، اس حکومت کو چلانے کے لیے. تو کیا ماضی میں خان صاحب کو ان باتوں کا ادراک نہیں تھا جو آج انہی تمام چیزوں کو وہ خود بھی کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی اسی طرح سے ان چیزوں کو لے کر چل رہی ہے گورننس کے لیے، یا ان الیکٹیبلز کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے؟ دیکھیے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط نہیں کرتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی ناکام ہے. عمران خان صاحب نے سندھ میں پارٹی کے لیے کیا کیا ہے مجھے بتائیے. جو پارٹی کے عہدیدار وہاں بنا دیے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پارٹی کے لیے کیا کام کریں گی، اور پہلے ماضی میں وہ کیا کرتے رہے ہیں دیگر پارٹیوں میں رہ کر. یعنی جب آپ خود کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب اگر خود حکومت میں آ کے اگر اپنی تنظیم کو مضبوط کرتے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے، اپنی پاکستان تحریک انصاف کو مختلف صوبوں کے اندر مضبوط کرنے کی بات کرتے، تو ایک وقت آتا کہ ایک زمانے میں پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک بھی بننا شروع ہو جائے گا ان حلقوں میں جہاں الیکٹیبلز موجود ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نواز، وزیر اعظم نواز شریف تھے مسلم لیگ نواز میں، تو اس وقت کیا کیا میاں نواز شریف نے؟ سندھ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا تھا. تو پھر آپ سندھ میں کیوں توقع کرتے ہیں کہ نہ پی ایم ایل این اگر وہاں جائے، نہ پی ٹی آئی وہاں پہ جائے، نہ تنظیم سازی کرے، نہ جا کے اپنے وہ جو لوگ ہیں، اپنے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان سے ملے، تو وہاں لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ان کو ووٹ دیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام لیڈرز یہ بھی چاہتے ہیں کہ چلیں الیکٹیبلز آ جائیں گے، ٹھیک ہے، سیٹیں جیت لیں گے، سندھ سے اتنی مل جائیں گی، بلوچستان سے اتنی مل جائیں گی، تو اس سے ہمارا کام چل جائے گا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس لیے الیکٹیبلز طاقتور ہو جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اگلی بات دیکھیں، میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے الیکٹیبلز آگے، خان صاحب کے پاس بھی آگے، کم از کم پارلیمنٹ کے اندر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے پیپلز پارٹی سے آیا ہوا شخص کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ملک تباہ و برباد کر دیا، کم از کم اسے شٹ اپ کال دی جانی چاہیے. اسی طریقے سے پی ایم ایل این کا وزیر آج پی ٹی آئی کا وزیر بن کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے ملک تباہ و برباد کر دیا، کم از کم اسے کہنا چاہیے بھائی صاحب آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، کسی اور کو بات کرنے دیں. یعنی آپ خدا کے لیے آپ 5 سال ایک حکومت کے مزے لیتے ہیں، اس کے آپ وزیر ہوتے ہیں، آپ اس میں اپنی جو ہے سارے کام کرواتے ہیں.
दूसरी पार्टी में शामिल होकर आप उसी हुकूमत को गलत कहना शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ आवाम के अंदर भी ये शऊर आ जाना चाहिए। मरीम नवाज की इस बात से मुझे इत्तेफाक है जो उन्होंने जलसों में वहां पे कहा कि लोग ऐसे लोगों को रिजेक्ट करें। बेशक वो खुद लोटे अपने साथ मिला लेती हैं, लेकिन बात वो ठीक कर रही थी। यही बात इमरान खान साहब को करनी चाहिए, यही बात बिलावल भुट्टो साहब को करनी चाहिए कि ये जो लोटा कृषि का कल्चर है, इससे आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इससे सियासत के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म होता है, इससे अच्छे लोग सियासत में आ नहीं सकते। और फिर अगर आप इसी कल्चर को चलाते रहेंगे, क्या तब्दीली आएगी फिर इस मुल्क के अंदर? यही होगा। आज इमरान खान साहब के साथ लोटे हैं, आज जरा पता चला ना इमरान साहब की जरा पार्टी की हुकूमत सिरकना शुरू हो गई है। मैं बताऊंगा आपको पंजाब में कितने लोग यहां से जाएंगे, आपको नजर आएगा कि कितने लोग छोड़ के चले गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आपने सियासत को बेहतर करना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है, तो कुछ न कुछ आपको असूल वज़ा करने पड़ेंगे, इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा और इस लोटा कृषि का रास्ता रोकना पड़ेगा। अहमद जवाद साहब, इंतखाबी इस्लाहात और इस लोटा कृषि का रास्ता रोकना, चाहे वो जीबी के अंदर हो या चाहे वैसे भी हो, अभी भारी जिम्मेदारी कोई ना कोई स्टेप उठाए हुकूमत, आपकी तरफ से कोई स्टेप ले ले, मिलकर बिठा लें सबको कि जी इंतखाबी इस्लाहात करते हैं। बिल्कुल फरीद, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा और हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिल के इलेक्शन इस्लाहात पे भी काम करना चाहिए और ये जो लोटों के हवाले से जो सूरत हाल है इसको भी बिल्कुल करना चाहिए। मुल्क के मुफाद में तो जीबी के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी उस तक में भी नहीं मौजूद थे उसके अंदर, यानी उसमें फिर उनकी गैर संजीदगी के हवाले से बहुत सारे सवालात भी उठ जाते हैं। नहीं, देखें, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी बहुत सारी मीटिंग्स में हो सकती है, बहुत सारी मीटिंग्स में पॉसिबल नहीं होती, तो ये कोई ऐसा कोई सीरियस या नॉन सीरियसनेस का क्वेश्चन नहीं है। बाज़ औक़ात नहीं वो कोई मीटिंग, हर मीटिंग जो है उसको मीट कर सकते, उसको अटेंड करना। राइट। अहमद जवाद साहब, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स हुए कि आप इस चीज़ को ओवरऑल किस तरीके से मुमकिन है कि नीड इस वक्त ज़रूरत है, चाहे हमारे पास जीबी के इलेक्शंस का मॉडल हो या फिर ओवरऑल जनरल इलेक्शंस हो, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कैसे मुमकिन हो पाए? सर, मैं इस चीज़ को इससे बियॉन्ड समझता हूँ। सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात ही नहीं है, इस मुल्क के बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़े मसाइल हैं जिसको एक नए मुआहिदे इमरानी की बात की जा रही है, जो मुकालमे की बात चल रही है, जो मरियम नवाज या बिलावल कहते हैं, तो आपके मीडिया जो है उसको शॉर्ट एक नेगोशिएशंस की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक जनरल डायलॉग की जरूरत है इस मुल्क को कि हमें आज एक ब्रेक लगा के सोचना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि हमें अगले 20 सालों में हमने कहां पहुंचना है। उसमें इलेक्शन भी शामिल है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल तमाम चीजों के लिए तमाम चीजों के लिए डायलॉग, और उस डायलॉग में हर स्टेक होल्डर हो, ठीक है, चाहे वो इस मुल्क में एक गरीब आदमी से लेकर पावरफुल इंस्टीट्यूशंस तक, सबको अपना किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया आपका, डायलॉग में शामिल होना। बहुत शुक्रिया आपका, और अहमद जवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसरुल्लाह मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन इंतज़ाम इंतखाबात के हवाले से इसमें लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं और नताइज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हम आपको नताइज जो है वो लेटेस्ट नताइज आपको देते रहेंगे। न्यूज का वक्त हुआ है, उसकी तरफ हम चलेंगे। आप न्यूज बुलेटिन देखेंगे, हेडलाइंस देखेंगे और उसमें मजीद आपको जो अपडेट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से वो न्यू टेलीविजन आप तक पहुंचाता रहेगा। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।